الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور. صدق اللہ العظیم. بھائی مؤذن صاحب، یہ کچھ بچیاں ادھر سے اوپر گئی ہیں، اب ان کو بتلا دیں مدرسے کی جو بچیاں ادھر سے جائیں باہر سے. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس جمعہ چونکہ ختم قرآن کی تقریب ہے اور نماز کے بعد ہمارے مخدوم حضرت مولانا شفیق احمد صاحب بستوی مدظلہم کا بیان ہوگا، اس لیے جمعہ کا بیان خطبے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اتنے سارے بزرگ یہاں موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ بات اللہ اور اس کے رسول کی کہی جائے، اس میں مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا اور سب کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بات تو پہلے سے چل رہی تھی نماز سے متعلق، چونکہ یہ آیت کئی جمعوں سے خطبے میں تلاوت ہو رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی کہ مسلمان یہ 3 کام اگر کریں تو وہ مجھ سے تجارت کر رہے ہیں، تجارت بھی ایسی جس میں کسی قسم کا نقصان اور گھاٹا نہیں ہے. پہلی بات آئی تھی یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت. دوسری بات آئی تھی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو سیدھا کرنا. اور تیسری بات کا ذکر ابھی نہیں ہوا، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو بات چل رہی ہے نماز کی. تو پچھلے جمعے یہ بتلایا تھا کہ سجدہ کس طرح ہوتا ہے اور سجدے سے کس طرح اٹھتے ہیں. سجدہ کرنے کا طریقہ بتلایا تھا کہ جو ہمارے جسم کے اعضاء سجدہ ہیں اور جو زمین سے قریب ہیں وہ پہلے زمین پر ٹکے گا، جیسے گھٹنے، اس کے بعد یہ ہاتھ، اس کے بعد چہرہ. یہ صحت مند آدمی کی بات ہو رہی ہے، جس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے، وہ اپنی سہولت کے مطابق. اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا تھا کہ جب سجدے سے اٹھیں گے تو جو اعضاء سجدہ زمین سے دور ہیں پہلے وہ، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. سجدے سے اٹھتے وقت سب سے دور یہ چہرہ ہے، پہلے یہ اٹھے گا زمین سے، پھر یہ 2 ہاتھ ہیں، پھر یہ اٹھیں گے، گھٹنے پہ رکھیں گے اور پھر یہ گھٹنے اٹھیں گے. یہ سجدے میں جانے کا، سجدے سے اٹھنے کا طریقہ ہے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں. دوسری بات یہ کہ جس وقت نماز کا سلام پھیرتے ہیں اگر جماعت میں ہیں تو یہ بھی سلام پھیرتے وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے دائیں طرف کہ جتنے اس طرف مسلمان ہیں اور جتنے فرشتے ہیں ان سب کو سلامتی کی دعا. پھر بائیں طرف اسی طریقے سے. اور جو انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں جیسے نوافل، سنتیں، یا خواتین گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو جب وہ سلام پھیریں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دائیں طرف جتنے اللہ کے فرشتے ہیں سب پر سلامتی کی دعا. پھر الٹے ہاتھ پہ سلام پھیریں گے تو بائیں طرف جتنے ہیں سب پر سلامتی کی دعا. نماز کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سلام پھیرا اور اٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امام بھی تھے
تو ایسی نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان نمازوں میں نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، جیسے فجر اور عصر کی نماز آج بھی بیٹھا جاتا ہے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں عموماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کی طرف رخ نہیں فرماتے تھے، بلکہ قبلے کی طرف رخ ہوتا تھا، اسی میں دعا ہوتی تھی۔ کبھی کبھی کر بھی لیا وہ تو اگر کوئی ایسی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف کوئی امام رخ کر لے جس نماز کے بعد سنتیں ہوں تو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی ایسا بھی فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد بہت سے اعمال فرمایا کرتے تھے اور ہوتے سارے مختصر تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب نماز پوری کریں تو ایسا نہ ہو کہ بس سلام پھرا اور اٹھ کے چل دیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا چاہیے، اور ذرا کچھ بلند آواز سے، ایسا نہیں کہ بس اندر ہی اندر۔ حضور علیہ السلام، اب بلند آواز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے کان پھٹ جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بس اتنا بلند آواز سے کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور اس کی تعلیم بھی فرمائی نا کہ نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت جو نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے گا تو اس کے بس مرنے میں، آنکھ بند ہونے میں اتنی دیر ہے، اتنی دیر کہ اس کی آنکھ بند ہوئی اور یہ جنت میں، صرف یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، جسم میں کرنٹ موجود ہے اور کرنٹ نکلا اور یہ جنت میں۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی معمول کرنا چاہیے کہ نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں یا دعا کے بعد پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھیے، ضرور پڑھیے، گھروں میں خواتین کو بھی بتلائیے، بچوں اور بچیوں کو بھی بتلائیے، ابھی سے عادت پڑ جائے گی، جو عادت ابھی پڑ جائے گی مرتے دم تک رہے گی انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام یہ بھی پڑھتے تھے۔ اور فجر اور مغرب کے بعد انتہائی مختصر سے کلمہ ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے نجات عطا فرما دے آگ کے عذاب سے۔ آگ کا عذاب جہنم کا عذاب۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ یہ دعا 7 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اور اس کی فضیلت میں یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ پڑھنے والا بس ایسا ہے جیسے اس کے لیے جنت واجب ہو چکی، او کما قال علیہ السلام۔ تو جنت کس کو نہیں چاہیے؟ ساری نعمتیں چاہیے ہم سب کو، اور اللہ رب العزت سے تو گڑ گڑا کر مانگ کر یہی حاصل کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی رضا نصیب ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں اور جنت مل جائے۔ بس یہ مل گئی تو سارا بیڑا ہی پار ہو گیا نا، ساری نعمتیں مل گئی، تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نماز کے بعد دعا بھی فرمایا کرتے تھے نا، اور ہم عموماً ہمارے اندر یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور بس فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس نے بتلا دیا کہ نماز کے بعد کی دعا بدعت ہے۔ اللہ کے بندو، بدعت نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہاں نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بہت ضروری کام ہو اور مختصر سی اپنی دعا کر کے چلا جائے، جا سکتا ہے، لیکن دعا کرنی ضرور چاہیے، چاہے اپنی کرے چاہے امام کے ساتھ کرے، ضرور دعا کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے دعا فرمایا کرتے تھے، اور امت کا تعامل اسی پر ہے کہ نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، مختصر سی اجتماعی دعا ہوتی ہے،
سری نمازیں ہوتی ہیں تو سری دعا اور سری ہی ہونی چاہیے. وجہ اس کی ہے کسی کی رکعت نکل گئی اور ہم لگے ہوئے جہری دعا میں تو وہ تو نماز میں بھول جائے گا. اور ایسی نماز جس میں پہلے سے آنے کا حکم ہے جیسے جمعے کی نماز، اس میں تو حکم یہ ہے خطبے کے اعلان سے پہلے جاؤ، تو کچھ مختصر سی دعا جہری ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن عمومی نمازوں کے بعد سری دعا ہونی چاہیے. اور پھر ایک بات اور دیکھیے، ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے اور اخلاص کی بھی انتہائی کمی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں، اللہ جانتا ہے جس کا جیسا اخلاص ہے، لیکن اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں. لیکن اللہ کی ذات سے، اس کی شان کریمی سے یہ امید ہے کہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے اور قبول ضرور فرمائے اور ہوتا بھی ہے ایسا. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں اور کئی سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ سب آئے ہیں نماز میں، تو اللہ کا تو کوئی ضرور بندہ ایسا ہوگا نا، ان کے اندر ضرور ہوگا کہ اللہ کا اس کا تعلق بہت مضبوط ہوگا، بہت مضبوط، ایسا مضبوط جو بات وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ فوراً کر دیتا ہے. میرے اندر تو نہیں ہے وہ بات. تو جب اجتماعی طور پر دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت جب اس کی دعا قبول فرماتے ہیں جو اس کا بہت مقرب ہے، تو اس کی شان سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ ہم سب کی دعائیں کو قبول فرمائے. اور اس کی ایک مثال دوں گا. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. آج ہم جو کچھ دین کی طرف ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اپنے اکابر کی محنتوں کے نتیجے سے ہیں. آج یہ قرآن مجید کے ختم کی تقریب ہے. اگر ہم ان کے ساتھ نہ جڑے ہوئے ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. ہمارے بڑے ان کے ساتھ نہ جڑتے تو یہ چیز نہ ہوتی. وہ جماعت دیوبند کے امام ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے پیدل، اور ان کو دیکھ کے کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ بہت بڑے علامہ ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو اور مزید گراتا، لوگ دیکھ کر بھی نہ پہچانتے کہ یہ قاسم نانوتوی ہے. چلے ہوئے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک مرید تھا انگوٹھا چھاپ، بالکل ان پڑھ، گوشت کا کام کرتا تھا. اس کا نام تھا الہ دین، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اس نے ایسے مشکل سوال کیے کہ سب کی گتھیاں سلجھا گئے. مولانا قاسم نانوتوی، اس نے کئی سوال کیا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا. کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ لوگ مرنے کے بعد خواہش کرتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس دفن ہو، اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، بزرگ کے اعمال اللہ والے کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، تو اس کا اس سے کیا فائدہ؟ اب مولانا سے سوال کیا، مولانا اس کو جواب دیں دلائل کی روشنی میں، اس کے پلے کیا پڑے گا، یہ تو ان پڑھ آدمی ہے. انہوں نے کہا میاں وقت پر جواب دیں گے. اس نے کہا جی بہت اچھا. مولانا نانوتوی اس کے شیخ بھی ہیں، یہ مرید ہیں. جب چل کے منزل پر پہنچ گئے، مولانا بیٹھ گئے. گرمی کا زمانہ تھا، یہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا. جب مولانا بیٹھ گئے تو یہ الہ دین مرحوم جو ہیں یہ کھڑے ہو گئے پنکھا چلانے. مولانا نے پوچھا بھائی پنکھا کس کو جھل لو؟ کہنے لگے جی آپ کو جھل لو. کہنے لگے یہ بھی تو بیٹھے ہیں اتنے سارے. کہنے لگے میرا ان سے کیا واسطہ، میں تو آپ کو جھلنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں پنکھا. اچھا ہوا مجھ کو بھی آ رہی ہے یا ان کو بھی آ رہی ہے؟ کہ جی ہوا تو سب کو آ رہی ہے، لیکن پنکھا آپ کو جھل رہا ہے. آپ کو جو پنکھا جھل رہا ہوں ہوا چاروں طرف آ رہی ہے. فرمایا تمہارے سوال کا جواب ہے. اللہ والے کے پاس اس لیے دفن ہونا لوگ پسند کرتے ہیں، جب اللہ کی رحمتوں کی ہوائیں اللہ کے ولی پر آتی ہیں تو اللہ کو شرم آتی ہے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ایسی محروم رہ جائیں. ان کو ہوا آتی ہے اور چاروں طرف کے لوگ مستفید ہو جاتے ہیں. کیسا سب جواب میں کہ ہوا جو ہے پنکھا جو جھل رہا ہو اس سے سمجھا دیا ہے. تو بھائی یہ جو دعا ہوتی ہے نماز کے بعد کی، اس کو بیکار نہیں سمجھیں.
جب ہم اجتماعی طور پر چاہے خاموشی سے ہو رہی ہے نا، جب ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور دعا ہو رہی ہے، تو جہاں ان پر ان کی دعا قبول ہوگی، اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، اور آخر میں چند، جو کہ خواتین بھی آج جمعے میں موجود ہیں ختم قرآن کی وجہ سے، تو میں خطبے کے بھی آداب بیان کر دوں۔ خطبے کی اذان کے بعد نماز کے ختم تک کسی قسم کی بات کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ خواتین بہت اچھے طرح سمجھ لیں، باتیں نہ کریں، حتیٰ کہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ خطبے کی اذان کے بعد اپنے کپڑے سے بھی نہ کھیلیں۔ یہ مردوں سے بھی بات ہو رہی ہے۔ خطبے کی اذان کے بعد اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو اس کو شرارت کرنے سے بھی نہ روکیں۔ خطبے کو بالکل توجہ کے ساتھ سنا جائے، چاہے خطبے کے کلمات کی آواز آئے یا نہ آئے، خطبے کو سنا جائے۔ اور خطبے سے پہلے جو جمعے کی 4 رکعت سنت پہلے کی ہیں، وہ ابھی جب وقفہ ہوگا اس میں وہ ادا کر لیں۔ یہ میں اس لیے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ جمعے کے لیے یا نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں جاتی، تو اس لیے اب وہ آئی ہیں تو ان کو یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں ابھی وقفہ ہوگا اس میں پڑھ لیں، پھر خطبے کی اذان ہوگی، خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد نماز ہوگی، وہ نماز پڑھیں۔ جو خواتین مجبوری کی حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، ان کی جگہ الگ ہے، وہ الگ بیٹھیں گی، وہ مسجد میں نہیں آئیں گی، وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جمعے کی سنتیں پڑھیں۔ جمعے کی سنتوں میں حضور علیہ السلام نے 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ 4 سنتیں مؤکدہ جمعے کے بعد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا